نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو مختلف طریقے بتائے ہیں اس میں ہر وہ طریقہ بتایا جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی انتہا تک لے جا سکتا تھا، دنیا اور آخرت کی خوشی دے سکتا تھا، جسے کامل خوشی کہتے ہیں، جو بعض دفعہ انسان دوسروں میں دیکھ نہیں سکتا لیکن جس کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایک اطمینان، سکون محسوس کرتا ہے، چاہے دنیاوی طور پر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو جو قانون دیا اس میں ہر اس چیز سے اسے روکا گیا، چاہے کسی چیز کو مکروہ کہا، کسی کو حرام کہا، کسی طرح جو بھی چیز کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی اس کی خوشی کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی عزت کے لیے یا اس کی دائمی کامیابی کے لیے جہاں ذرا سا بھی خطرہ محسوس کیا تو وہاں اسے اس کام سے روکا، اسی لیے اسے گناہ قرار دیا، اسے حرام قرار دیا، تاکہ انسان اپنی عقل سمجھ پر زندگی نہ گزارے بلکہ وہ یہ جان لے کہ جہاں حرام کا لفظ آئے گا وہ میرے لیے بالکل خطرناک چیز ہے، اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے۔ جو چیز مجھے کبیرہ گناہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا سائن ہے کہ ڈینجر زون ہے، اس طرف نہیں آنا ہے۔ کہیں پر بھی اگر ہمیں ڈینجر زون لکھا نظر آئے، جیسے کہ بعض جگہ پر الیکٹرک کے تار ہوتے ہیں یا اور کوئی ایسی دھماکہ خیز چیز رکھی ہوتی ہے تو وہاں بڑا بڑا ڈینجر زون لکھ کر بڑا سا کراس لگایا جاتا ہے، اور ہم بغیر یہ جانے کہ اس کے اندر واقعی کوئی ایسا مواد ہے بھی یا نہیں ہم اس سے دور رہتے ہیں اور اس کو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں جس نے ہمیں وہاں جانے سے روکا اور پہلے ہی مطلع کر دیا کہ میں اس طرف چلا نہ جاتا اور پھر میرا نقصان ہوتا۔ یا کبھی کوئی آپ نے گڑھا کھلا دیکھا ہو کسی سڑک کے اوپر اور کسی نے اس کے اوپر کچھ جھاڑیاں رکھ دی ہوں تو آپ احسان مانتے ہیں اس شخص کا کہ دیکھو کوئی بھی یہاں گر سکتا تھا، کسی نے یہاں جھاڑیاں رکھ کے دوسرے کو الارم دے دیا کہ یہاں پر خطرہ ہے تو یہاں کوئی انجانے میں گر نہ جائے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ اور صغیرہ، گویا گناہ تو گناہ ہی ہے لیکن ہماری عقل کے مطابق اسے سمجھانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے ساتھ ہمیں منع کیا تو اس کی حقیقت جاننا یا اس کی کھوج لگانا یا یہ سوال اٹھنا کہ آخر اس میں حرج کیا ہے یا یہ منع کیوں ہے، اس کے بغیر ہی ہر وہ شخص جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک ڈینجر زون ہے وہ اس سے بچ کے چلتا ہے۔ اسی میں سے ہم نے دیکھا کہ عقائد کے درمیان عقائد میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گناہ کبیرہ شمار ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ ہے کہ جو شریعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہے، چاہے وہ قرآن میں اس کے احکامات ہوں، چاہے حدیث میں اس کے احکامات ہوں، جو بھی شریعت نازل کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایز اٹ از ماننا، اس پر عمل کرنا، اسے نجات کا ذریعہ سمجھنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جسے تقویٰ بھی کہا جاتا ہے کہ تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جو کرنے کو کہا جائے اسے کر لینا اور جس سے روکا جائے وہاں سے رک جانا۔ اسی طرح جن چیزوں پر کو ماننے کو کہا گیا مثلاً ایمان لانا جیسے ہے جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، رسول پر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے ہماری آنکھ نے نہ دیکھی ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے رسول کو تو دیکھا ہو لیکن ہم جیسے نے تو وہ بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس میں منع کیا گیا تو ہم نہیں جانتے کہ اس کی لاجک کیا ہے، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم مانتے ہیں تو پھر اس کی کہی ہر بات کو مانتے ہیں، اگر اس کے منع کردہ کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے امپورٹنٹ ہے جیسا کہ کوئی عمل کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کو تقویٰ کی کیٹیگری میں شامل کرتا ہے۔
اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور کیا میرا عقیدہ اس کے اوپر ہے کہ اگر شریعت میں یہ چیز منع ہے تو واقعی میں اسے منع بھی سمجھتی ہوں، یا میں اس پر اعتراض کرتی ہوں، یا میں مانتی تو اللہ کو ہوں لیکن جب میں عقیدے کی بات کرتی ہوں تو میرا بھروسہ کسی تعویذ پر ہے، میرا بھروسہ کسی ولی اللہ پر ہے، کسی انسانوں پر ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس میں انسان کو اپنے عقیدے کا خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا وہ اللہ سے وابستہ ہے، اس کی تمام باتوں پر یقین ہے، اور میرا تمام اعمال جو ہیں وہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے عقیدے میں کہاں کہاں ایسا جھول ہے یا کیا ایسی چیز شامل ہے جو میرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، میرے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے. تو اس لیے ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ شرک کے علاوہ عقیدے میں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو منع ہیں. اسی میں آتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر فیصلہ کرنا، یعنی اللہ کے نازل کردہ قوانین کو اعتقاداً، یعنی ایک ہوتا ہے نا جس میں آپ کہتے ہیں کہ جس پہ بلیو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، وہ اعتقاد ناقص ہونا، نامکمل ہونا یا ناقابل عمل سمجھ کر کسی دوسرے قانون پر عمل کرنا کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو گویا کیا بات ہے جو کہ بار بار تکرار کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور وہ فاسق ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں کسی کے ساتھ کافر کا لفظ لگ جانا، فاسق کا لفظ لگ جانا، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کو کبیرہ گناہ کی طرف اس کی انڈیکیشن کرتی ہیں. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہیں کہ جو اللہ کے قانون کو حتمی قانون نہ مانے، اس کی بات کو اتنا اہم نہ جانے، اور وہ کسی اور قانون، کسی اور شریعت، کسی اور تہذیب، دستور، رواج، روایت، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنا شروع ہو جائے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے عقیدے میں ایمان لانے میں کمزور ہے، ناقص ہے، اور یہ چیز بعض دفعہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. جیسا کہ جب انسان کسی شرک کی طرف جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں تو مسلمان پیدا ہوا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، لہٰذا اب میں جو چاہے کروں، یعنی مزاروں پر جا کر کسی اور سے توقعات لگاؤں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں، اور پھر اس کو یہ سمجھنا کہ ہم پھر بھی دین اسلام میں کامل ہیں. تو یہ انسان کی بھول ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں ہر شخص دیکھے کہ وہ کون سے اللہ کے قانون ہیں جس کو ماننے میں مجھے تردد ہوتا ہے. کون سی ایسی چیز ہے، مثلا اگر یہ کہا جائے کہ انسان اسراف نہ کرے، یا یہ کہا جائے کہ اگر مرد اور عورت کے جو قوانین بتائے ہوئے ہیں کہ مرد کا لباس کیسا ہو، عورت کا لباس کیسا ہو، تو کیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر راضی ہوں، یا میں اسے ماننے میں مجھے مشکل پیش آتی ہے، اعتراض کرتی ہوں؟ کیا چیز ہے جو مجھے میرے عقیدے میں ناقص بناتی ہے؟ کیونکہ جو اللہ کا حکم نہ مانے، اس کے قانون کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو گویا وہ فسق کی زندگی گزار رہا ہے. فسق کیا ہے؟ گناہ میں بڑھ جانا، یعنی وہ اپنی حدیں کراس کرنے والا ہے. کیونکہ حد کیا ہے؟ تقوی میں رہنا، اور اس کے باہر کیا ہے؟ فسق شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے جو اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور اپنی مرضی کا قانون لائیں گے یا اپنے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا کوئی بھی چیز کرتے ہوئے شریعت کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ شریعت میں اس سے متعلق کیا احکامات آئے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، صحابہ کرام کیسے زندگی گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون پر کیسے عمل کیا. کیونکہ بعض دفعہ کسی بھی دور میں رہنے والے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ شاید شریعت کے قوانین
पिछले दौर के लिए थे, अंबिया के लिए थे, 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल थे, वो अमल कर सकते थे क्योंकि वो उतना मॉडर्न दौर नहीं था। आज तो बहुत मॉडर्न दौर आ चुका है। आज उस सब को एज इट इज कानून को लाना बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है, क्योंकि अब देखें ना, दुनिया इतनी बदल चुकी है। अब कैसे? तो ये याद रखिए कि हर दौर में जो भी दुनिया होती है या जो भी हम वक्त गुजार रहे होते हैं, वो उस वक्त का मॉडर्न तरीन दौर होता है जो इंसान गुजारता है। और हर दौर के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर दौर के अपने इख्तलाफात होते हैं, हर दौर में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छी बुरी सोहबत होती है, ख्वाहिशात नफ्स होती हैं, हर दौर की अपनी होती हैं। उनके अंदर से किसी इंसान का अल्लाह के कानून पर जम जाना, उसमें अपनी शरीयत को कामिल कर लेना, जो शरीयत ने अहकामात दिए हैं उन पे उन अकायद पर काम करना, उन अकायद को प्रैक्टिस करना, यही किसी भी दौर में इंसान को मोमिन बनाता है, मुत्तकी बनाता है, मुखलिस बनाता है। और इसी कानून से निकलकर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना इंसान को काफिर और मुनाफिक बना देता है। मुनाफिकीन कहाँ से जन्म लिए थे? वो यही यहाँ से ही हुआ था कि जब कोई बात आई कि कानून ये कहता है अल्लाह का, वही का नुज़ूल आ रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वो कानून पढ़कर सुना रहे हैं, फिर सोच में कुछ लोग आ जाते हैं कि माने या ना माने, कुछ सोच में आ जाते हैं मुश्किल है, दुनिया नहीं छोड़ सकते, मफाद नहीं छोड़ सकते, आबा अजदाद को नहीं छोड़ सकते, उनकी रिवायात नहीं छोड़ सकते, जो वो कहेंगे वही होगा। और फिर यही वो चीज ठहरी कि उनके साथ लफ्ज काफरीन आया, मुनाफिकीन आया, जिसको हम सब कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए किस तरह से खिताब किया है। सूरह अल बकरा का आगाज ही जहां से होता है, वहीं से गिरोह दर गिरोह तीन बन जाते हैं। एक वो है जो अल्लाह पर ईमान लाया और जो कुछ उसने कहा उसके कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारी, वो कहलाए मुमिनीन। और फिर वो कुछ लोग जो जिन्होंने कलमा पढ़ा, अपने बज़ाहिर ईमान शो किया, लेकिन जब किसी कुर्बानी देने की बात आई, कानून पर अमल करने की बात आई, तो उनका रुख दुनिया की तरफ हुआ, अपने आबा व अजदाद की तरफ हुआ, अपने कौम कबीले की तरफ हुआ, अपनी ख्वाहिशात की तरफ हुआ। लिहाजा कुरान मजीद ने उसको मुनाफिकीन की कैटेगरी में शामिल किया। एक और गिरोह जो बना वो बना जो ना ईमान लाया और ना लाना चाहता था और ना ही वो इन सब को मानता था। लिहाजा उन्होंने अपनी हिसाब से जिंदगी गुजारी, जो जैसा समझता था, गोया इनकार करने वाले थे, और ये लोग काफिरीन ठहरे। इन तीन गिरोहों को बेस बनाकर पूरे कुरान में जब बात की जाती है तो वो इसी तरह किसी न किसी कैटेगरी में शामिल होता है। हम सब भी अपने आप को मुख्तलिफ मौके पर देखें, कुरान पर अपने आप को अगर पेश करें तो कभी हमें अपना अमल मुनाफिकीन से मैच होता लगता है कि मैं ये अमल करती हूँ, और यहाँ पर इसका ताल्लुक मुनाफिकीन से कहा गया। कहीं पर अपना आप काफरीन से मैच होता महसूस होगा, क्योंकि ईमान तो लाना लेकिन आमाल में कुफ्फार के मुताबिकत इख्तियार कर लेना। इसी तरह कहीं पर आपको अपना आप मोमिन जैसा लगेगा कि मैं इबादत अगर करूं तो फिर मैं ऐसी करती हूं। तो ये है वो चीज कि इंसान को इस बात से बेखौफ नहीं होना चाहिए कि अगर वो इत्तफाकन किसी मुसलमान घराने में पैदा हो जाए और वो ये इस कॉन्फिडेंस में रहे कि मैं क्योंकि मुसलमान पैदा हुआ हूं लिहाजा मेरा अंजाम हर हाल में बेखैर ही होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो मुनाफिकीन जो कि बज़ाहिर इस्लाम हिलाए हुए थे, उनके बारे में इतनी गुफ्तगू ना की जाती, उनको ज़ेरे बहस ना लाया जाता। उनकी वजह यही थी कि उन्होंने ईमान बज़ाहिर इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी और जहां जहां पिक एंड चूज किया, जहां दुनिया आती थी वहां दुनिया ले ली, जहां दीन से मफाद आता था वहां दीनदार बन गए। तो इसलिए हमें अपने पर बहुत गौर करने की जरूरत है और अल्लाह से दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह हमें उस कानून का पाबंद कर दे जो निजात का जरिया है, जो उसकी रजा पाने का जरिया है, क्योंकि वो तमाम के तमाम हमारे मफाद में और हमारी कामयाबी के नुस्खे हैं। इसी तरह जो अकायद में कबीरा गुनाह शुमार होते हैं, वो है शरई अहकाम का इस्तेहजा करना, अल इस्तेहजा बिद्दीन।
شرعی احکام کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ میں کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ کیا اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ اب بہانے نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کہاں وہ کفر جیسے اعمال میں داخل ہو گیا، کہاں وہ منافقین جیسے اعمال میں انٹر ہو گیا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ شریعت کی جہاں جو بات آ جائے اور کچھ عمل کرنے والوں کو انسان دیکھے تو ان کا مذاق اڑانا بھی بہت خطرناک کام ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم کسی حکم کا براہ راست مذاق اڑاتے ہیں اور بعض دفعہ اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلا کسی کے حجاب کا مذاق اڑانا، تم تو ننجا لگتی ہو، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا، یہ کیا مولوی بن گئے ہو، کسی کے روٹین کا مذاق اڑانا، تم کیا مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، کوئی اور کام نہیں ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے استہزاء محسوس ہو، جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ دیندار کو کمتر سمجھتے ہیں یا اس عمل کو غیر اہم سمجھتے ہیں، اور جو اپنی دنیا داری کے کام ہیں یا دنیا دار انسان ہے اس کو زیادہ عقل مند، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ یا زیادہ آپ اسے اہم سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو انداز ہے ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں دینداروں کے حوالے سے کتنے لطیفے بنے ہوتے ہیں، دینداروں کے حوالے سے ہم کس طرح اپنی محافل میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، کتنا ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، کتنا ہم ان کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کتنا ہم ایک مزاح کے انداز میں لیتے ہوئے آگے سے آگے بات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ جنت دوزخ کا مذاق، دین والوں کا مذاق، داڑھی کا مذاق، اسی طرح اذان کا کہ جب اذان آ رہی ہو اسے اہم نہ سمجھنا، یہ خاص طور پہ جب سردیوں میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، مولویوں کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اذان ہی دے دیتے ہیں۔ تو یعنی گویا یہ جو ہم یوں ہی بول جاتے ہیں، یوں ہی کہہ جاتے ہیں، یوں ہی ہنس پڑتے ہیں کسی کو دیکھ کر یا اس کی بات کو ایک مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تو گویا یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ یہ تمام جو احکامات ہیں یہ کہاں سے نازل ہوئے؟ اللہ نے نازل کیے۔ جو عمل کرنے والا ہے وہ کس کی بات کو مانتا ہے؟ وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص بذات خود وہ شخص نہیں ہوتا۔ کہاں یہ کہ قرآن مجید اس بات کا بھی منع کرتا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مومنہ کسی مومنہ کا مذاق نہ اڑائے۔ تو جب وہاں انسانوں پر یہ بات آ گئی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، تو جہاں اتنی حرمت ان لوگوں کی آ گئی کہ جو کوئی کسی کا مذاق کوئی مرد عورت نہ اڑائے، تو کہاں دین، کیونکہ وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا اس کی حرمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کبھی مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے کچھ بھی دین کمتر محسوس ہو یا دین والوں کا ایک ویلیو جو ہے وہ کمتر محسوس ہو۔ تو ہمیشہ جب بات کریں ایک احترام ہو، ایک ادب ہو، ایک پروٹوکول ہو، ایک عزت ہو، جیسے آتا ہے نا اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت، کہ میں نے اپنا آپ سرنڈر کیا، میں نے یس سر کیا ہر قانون کے آگے، ہر روایت کے آگے، کیونکہ کیا چیز ہے، قرآن کے جتنے احکامات ہیں، جتنے اس کی شریعت ہے، جتنی سنتیں ہیں، جتنے صحابہ کرام کے اعمال ہیں، وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ جس نے اس قانون کو سچ مانا، جس نے اس کو ویلیو کیا، جس کی حرمت کا خیال کیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ لوگوں میں شامل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب قرآن یا حدیث کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی تو آپ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے تھے، اپنا شو کرتے تھے کہ عمر کچھ نہیں ہے اس کے آگے۔ اگر کوئی راہ چلتا شخص بھی
کوئی قرآن کے حوالے سے بات کرے گا، کسی شریعت کے مطابق بات کرے گا تو عمر سرنڈر کر دے گا. اس وقت یہ بھول جائے گا کہ وہ اتنے بڑے درجے پر ہے کہ وہ خلیفہ ہے، وہ رضی اللہ میں شامل ہے، شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شیطان کو مات دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شریعت کو عزت دی جائے. جو لوگ دینداری پر عمل کرتے ہیں ان کو عزت دی جائے. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو خود بخود انسان کے اندر اس کا احترام پیدا ہوتا ہے، اس کی فضیلت پیدا ہوتی ہے، وہ دل اس کا جو ہے وہ دین پر جھکنے لگتا ہے، اسے وہ لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں اور شیطان اس سے خود بخود دور جانے لگتا ہے. لہٰذا شرعی احکامات جو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ بعض دفعہ ہماری عقل بہت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا، بنیاد ہی نہیں ہوتی. کیونکہ علم حاصل کرتے 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 یہ پختگی آتی ہے کہ انسان کو وہ لاجک سمجھ میں آئے. جیسے بعض دفعہ آپ کوئی حکم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ایک بس سمپل سی بات لکھی ہوتی ہے کہ ایسا کرو. اب کیوں کرو، کیسے کرو، کہاں کرو، کب ہوا، کس نے کیا، تو یہ ساری باتیں جب کوئی شخص حدیث پڑھتا ہے، احادیث کی کتب سے گزرتا ہے، استادوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب وہ اس کی شرح کر رہے ہوتے ہیں، جب سیرت نبوی سے گزرتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتا ہے، تب اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے عمل کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. لیکن اگر صرف ایک سادہ سی بات بعض دفعہ گزرے جس کا ہمیں بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو تو اکثر لوگ کا جو فوری رویہ ہوتا ہے وہ اعتراض پر یا مزاح پر مبنی ہوتا ہے. تو اس سے باز آنا ہے کہ اپنے آپ کو دین میں، اپنے فہم میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. روز دیکھیں کہ میں نے دین کے حوالے سے کون سا علم حاصل کیا جو میرے پیچھے دن سے زیادہ بہتر تھا. کیونکہ دین ایک مستقل سیکھنے کی چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے تو اپنی پوری ایک زندگی گزار لیں، میڈیکل کر لیں اور ڈگریاں کر لیں اور پھر دیکھیں گے اگر وقت ملا تو، جس کا وقت ہی نہیں ملتا. یہ ایک سائیڈ بائی سائیڈ کی چیز ہے. جیسے ہم دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی تھوڑا سا وقت ایسا ضرور ہو، چاہے دن کا 1 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، کوئی ایک حدیث کی کتاب ہو، کوئی لیکچر ہو، کچھ نہ کچھ ایسا اہتمام کیا جائے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے، ہمارے اندر اس کا احترام پیدا ہو. اور اگر کوئی اور شخص بھی اس کا مذاق اڑا رہا ہو تو اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اس میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے. اب شرعی احکامات مذاق اڑانے والے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں ایسے بھلا دیں گے جیسے تم نے دنیا میں آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ سزا ہے اس جرم کی کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا. آج کے روز انہیں نہ جہنم سے نکالا جائے گا اور نہ ہی انہیں توبہ کی اجازت دی جائے گی. واضح بات کیا ہے کہ جب انسان بھولے رکھتا ہے کہ مجھے واپس جانا ہے، بھولے بیٹھا ہوتا ہے کہ شریعت بھی سیکھنی ہے، عمل کرنا ہے، تو پھر یہی وہ ہے کہ قیامت کے دن میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو اسے کہا جائے گا جیسے آپ ہمیں بھلائے بیٹھے تھے تو آج آپ کو بھلا دیا جائے گا. اب یہ سزا اس جرم کی ہے. کیا جرم ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان کو کسی سزا کا پتہ چلتا ہے تو سوال آتا ہے مجھے کیوں سزا مل رہی ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں پہ جہنم کی بات کرتے ہیں وہاں واضح طور پر بتاتے ہیں یہ اس لیے ہوا کیونکہ جرم یہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا. تو گویا یہاں پر یہ دھوکہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت ماڈرنزم پہ مبنی ہے، بہت اعلیٰ ہے، ہم بہت سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں جو اسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جو دین پر چل رہا ہو اسے کم عقل سمجھنا، اسے بیکورڈ سمجھنا، اسے ایسا سمجھنا کہ جیسے اس کو تو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے وہ دھوکہ جو انسان دنیا سے کرتا ہے. تو اس لیے اس چیز سے باز آنا چاہیے کہ کبھی بھی
کسی بھی انسان کا شریعت پر مذاق نہ اڑایا جائے، اور آپ جتنا احترام کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو ایسی صحبتیں نصیب کرنے لگے گا جو دینداروں کی صحبتیں ہوں گی۔ اللہ آپ کے دل میں اس دین پر عمل کو آسان کر دے گا جو کہ شاید آپ کو کبھی بڑا مشکل لگتا تھا، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے بنتا ہے۔ جب ہم بہت دنیا دار قسم کے لوگوں میں ہوتے ہیں، بالکل ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ دین پر عمل بہت مشکل ہے۔ لیکن جب ہم ذرا سا دینداروں کی صحبت میں آتے ہیں اور ہمیں ان کا عمل کرتا ہوا نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح اس دور میں بھی عمل کر رہے ہیں، ہمیں ہر چیز آسان لگنے لگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، ہم نے کیوں اپنی زندگی کو ضائع کیا۔ لہٰذا اپنی صحبتوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر دین کا احترام بھی ہو اور دین کی سمجھ دینے کے لیے کوئی ہر وقت موجود ہو، تو اپنے صحبتوں کو علم کی صحبت میں کنورٹ کریں۔ اسی طرح مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اور جو شخص دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یعنی کہ جو شخص مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین کی مدد کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کے جو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو ہٹا کے پیچھے کر کے دوسروں کو آگے کرنا، تو یہ سب ہے جو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنا لینا، تو یہ انسان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ صحبت انسان کو بناتی ہے، اس کی سوچ بناتی ہے، اس کا عمل بناتی ہے۔ اس کے لیے جو شخص یہود اور نصارہ کی صحبت میں رہے گا اسے کیا اسلام سے محبت ہوگی یا کیا مسلمانوں سے محبت ہوگی۔ لہٰذا دوستی میں انسان اپنے دین کو بھی چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ اسی نے کہا گیا ہے کہ دوست بناتے ہوئے دیکھا جائے کہ کس سے دوستی کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسی پاورفل چیز ہے دوستی کہ یہ پورے کا پورا دین ہی بدل دیتی ہے، سوچ ہی بدل دیتی ہے، زندگی کا انجام بدل دیتی ہے، معمولات بدل دیتی ہے۔ لہٰذا جو ہمیں ایک نصیحت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، جو بڑے کام کی نصیحت ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا جائے جن کے اندر دینداری کی سمجھ نہ ہو، جن کے اندر دنیا داری کوٹ کوٹ کے بھری ہو، جن کے اندر نفاق کا مرض ہو۔ نفاق کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں غرق ہوئے رہنا اور دین سے دور رہنا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ کوئی جیسے شخص کو دوست بنائے گا وہ اس کے اوپر ہوگا۔ لہٰذا ایک کمیونٹی ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ لوگ موجود ہیں اور مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو مسلمانوں کو کمتر سمجھتے ہوئے کسی اور کمیونٹی کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان سے میل جول رکھنا، ان سے بہتر گرداننا، تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں وہ انسان کو زیبا نہیں ہے، کہ جب کوئی شخص مومن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو تلاش کرے، ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرے، ایمان والوں کی کمیونٹی کو جو ہے فائدہ پہنچائے، کیونکہ جب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو وہ ایک پاور میں آ جائیں گے، وہ اکثریت میں ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس طرح ان کو دین پر عمل کرنا ایک مضبوطی کے ساتھ ہوگا، وہ ایک جتھا بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان کے ساتھ دوستی کرے اور ہمیشہ اسی کو سمجھے کہ جو اسلام کے ساتھ ہے وہی سب سے بہترین ہے۔ بعض دفعہ ہم متاثر ضرور ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے ڈسپلن سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی صفائی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے جو ملکی قوانین ہیں ان پر عمل کروانے کے حوالے سے جو ان کے ہاں سسٹم پائے جاتے ہیں ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ یہ غیر مسلم تو مسلمانوں سے کہیں بہتر ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسلام ہی ہے جو بہتر ہے۔ یعنی کوئی دنیا میں جتنا بھی اچھا ہو جائے، اگر اس کے پاس اسلام نہیں ہے تو وہ انسان بہتر نہیں ہے اس شخص سے جو اسلام لایا ہوا ہے، کیونکہ اصل کرائیٹیریا یہی ہے۔
تو اس لیے اپنے لفظوں یا جملوں میں بھی اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ممالک کو بھی ڈسپلن کر دے، ہمارا بھی اچھا نظام کر دے، کیونکہ اسلام ہی کے ساتھ اصل میں انسان کی عزت بھی ہے اور اس کا انجام بھی ہے۔ اور اسی طرح کبھی کسی غیر مسلم کے کہے میں آ کر اپنے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو، مثلا اپنے مسلمان کو دھوکہ دے کے پکڑوا دینا کسی غیر مسلم کے ہاتھوں، اس کو ظلم کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ دینا، یا اسی طرح کوئی ایسے کانٹریکٹس کرنا، کوئی ایسی شرائط کو ماننا، کسی بھی طرح، چاہے وہ کسی حکومتی لیول پہ ہو، کسی انفرادی لیول پہ ہو، کسی بھی طرح، یعنی مسلمان کو چھوڑ کر کسی اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کی مدد کرنا اور اسے بے یار و مددگار کر دینا یا ظلم سہنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سب النبی الکریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور وہ ایک آدمی پر سخت اظہار ناراضگی فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میرے ان کلمات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا غصہ دور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اندر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلا بھیجا اور پوچھا تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگر میں اجازت دے دیتا تو کیا تم ایسا کر گزرتے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ توہین کے جرم میں قتل کی سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یعنی کہ کیا چیز ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو حکومت کو یہ اجازت ہے کہ وہ اسے سزا دلوا سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو ایک اہم بات کیا ہے کہ ایک شخص بیٹھا دوسرے پر اظہار ناراضگی کر رہا تھا، اور وہ جیسے آپس میں ہوتا ہے نا کہ جھگڑا ہو جائے، کسی کو قتل کر دیا، فوراً غصے میں آ کے گولی مار دی، کچھ ایسا کر دیا، تو آپ نے بہت اہم بات کی طرف یہ وضاحت فرمائی ہے کہ کسی بھی شخص کی توہین میں کوئی شخص کسی عام آدمی کو گولی نہیں مار سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ جو ہے سزا ہے کسی کو قتل کرنا، وہ توہین رسالت کے لیے ہے صرف۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے بیٹھ کر کسی اور کی توہین کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے غیرت میں آ کر اس کو مار دیا کیونکہ یہ فلانے کی میرے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا یا میرے خاندان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں نے اس لیے اس کی گردن اڑا دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں، یعنی غیرت بھی کن باتوں پر آنی چاہیے، پھر غیرت کا جو مظاہرہ ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں بھی انسان کو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، شریعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو بس فوراً دین پر غیرت آئی یا کوئی اور چیز پر غیرت آئی، کسی انسان پر غیرت آئی اور اپنی مرضی سے جو بھی اپنے جذبات تھے اس کو نکال دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو حکومت اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس کو سزا دلوا سکتی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے کتاب کی جو حرمت ہے وہ اس اسلامی ملک کے اندر جو ہے وہ قائم رکھنی ہے، لہٰذا اس چیز کے اوپر سزائیں دی جا سکتی ہیں، لیکن کسی بھی عام آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود سے ایسا کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بعض دفعہ نام نہاد مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں، مثلا کسی کو پکڑوانا ہو، کسی کو سزائیں دلوانی ہو تو وہ ان پہ کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے کہ جی اس نے تو اللہ رسول کی توہین کی ہے، اس نے تو قرآن کی توہین کی ہے، پتہ چلتا ہے کہ مجمع جمع ہو جاتا ہے، اس کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسلام نہیں ہیں، شریعت نہیں ہے۔ ہر چیز کی جو اسلام میں سزائیں بھی ہیں اس کا ایک قانون ہے، اور اس کو قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کو
کس شخص تک یہ بات پہنچائی جائے جو اس کا نوٹس لینے والا ہو۔ اسی طرح جو شخص بھی اللہ کی نعوذ باللہ کس کی شان میں یا رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ ایک طرح سے مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے، تو ایسے شخص کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے عدالت کے ذریعے رجوع کیا جائے گا، شواہد کو دیکھا جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کسی بھی شخص پر کوئی بھی ظلم کر لیا جائے۔ اسی طرح سب صحابت الکرام، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے اہل ایمان کی لعنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے ایمان والے لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اس کی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو عزت کیوں دی گئی، ان کو اتنا اکرام کیوں ملا، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو مانا، اس کے پر عمل کیا، اپنی زندگی کو مکمل طور پر شفٹ کر لیا، حتیٰ کہ کچھ وہ لوگ تھے جو 40 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی پختہ عمروں میں ایمان لے کر آئے، لیکن جب وہ لائے تو وہ ایسے ایمان لائے کہ واقعی مومن اور متقی اور مخلص بنے۔ یعنی گویا اسلام ہے ہی یہ لانا کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دے، اسلمت لرب العالمین کر دے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ دیکھے کہ چند ہی سالوں کے اندر وہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ خطاب، یہ ٹائٹل لینے میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لہٰذا یہ ہے مقام ایک عام انسان کا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور ان کے ہوتے ہوئے اسلام لایا اور ان کو دیکھا، تو گویا اس کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ تو اس لیے جو شخص دین کا احترام کرے گا، دین والوں کا احترام کرے گا، دین پر عمل کرے گا، اس کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے، جیسا کہ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دینداروں کی صحبت میں رہنے سے انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ایک سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو جاری کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عام انسان ہو کر کس طرح انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا، ان کو دیکھا، ویسے بنے، تو یہی وہ قابل تقلید لوگ ہیں کہ ہمیں بھی ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی جب یہ بات آتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لے کر آئے تھے، یعنی جیسا کہ صحابہ کرام لے کر آئے تھے، کہ جب قربانی کا وقت آیا تو قربانیاں بھی دیں، جب اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا وقت آیا تو سرنڈر بھی کیا، جب جنگوں کا وقت آیا تو جنگیں بھی لڑیں، جب ہجرتوں کا وقت آیا تو ہجرتیں بھی کیں، جب تلواروں کے سائے میں نکلنے کو کہا گیا تو تلواروں کے سائے میں نکلے، جب اپنے پیاروں کو جو کہ بہت ہی پیارے تھے لیکن صرف اسلام اور دین کے ہونے اور نہ ہونے کے فرق میں ان کو جدائیاں سہنی پڑیں تو انہوں نے جدائیاں بھی سہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہے وہ کرائیٹیریا کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ لقب ملا جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ حاصل نہ کر سکے، جو دیکھنے میں تو بڑے سرداران قریش تھے، بہت بڑے امیر لوگ تھے، بڑی عزتیں تھیں ان کی، لیکن اصل عزت وہ ہے جو اللہ نے اسلام کے ساتھ دی، اور ایسے لوگوں کو مثال ٹھہرا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنا چاہیے کہ عام آدمی ہو کر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، قرآن کو فالو کیا، تو ان کی عزتیں یہاں تک پہنچیں کہ ان کی عزت کی بھی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عمدن جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جھوٹی بات منسوب کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہاں لفظ ہے جان بوجھ کر جس نے منسوب کیا، لہٰذا دین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی لا علمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لا علمی میں، نا سمجھی میں، غفلت میں یا خامخواہ ایک علم کا روب جھاڑنے میں بعض دفعہ ہم ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس کا ہمیں مکمل شعور نہیں ہوتا،
خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں سب پتہ ہے. مثلا اگر ہم دنیاوی طور پر ایک آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں یا کوئی ڈاکٹر انجینئر ہیں تو ہمیں سب پتہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر دین پہ بات ہوگی تو بھی ہمارا بولنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی فتویٰ پوچھ رہا ہوگا تب بھی ہمیں اپنی رائے دینا بہت ضروری ہے. کوئی گھر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہو تب بھی تمام لوگ اس بحث میں شامل ہو جاتے ہیں جس کا انہیں قطعاً علم نہیں ہوتا، نہ شریعت کا پتہ ہوتا ہے نہ فتوے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح بعض دفعہ ہم اپنی دینداری کے شوق میں آ کر ادھر ادھر سے پکڑ کے حدیثیں اپنے سوشل میڈیا پر یا گروپس میں ڈالنے لگتے ہیں جس کی کوئی ہمیں تصدیق نہیں ہوتی کہ کیا واقعی حدیث بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس میں ٹوسٹنگ کی گئی ہے. بعض دفعہ حدیث کے چند الفاظ ہوتے ہیں لیکن باقی بات کہیں اور سے لی ہوئی ہوتی ہے، یا اپنے آپ سے کوئی اپنے جذبات کا اظہار کر کے بیان کیا جاتا ہے. تو جس نے بھی جھوٹ بولا اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ لکھا ہوا اور وہ چیز جھوٹی ہوئی تو یہ چیز بھی بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے ایسا کہا. اس لیے دین کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور اگر ذرا سا بھی شک ہو کہ ایسی بات ہے یا نہیں ہے تو اس میں جب تک علم نہ ہو جائے اس وقت تک آگے بات نہیں پہنچانی چاہیے. صرف اور صرف دینداری یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ گروپ پر کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتا رہے تو یہ دینداری کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اس کو جب تک علم حاصل نہ کر لے، آگے پہنچانے کا مقصد نہ سمجھ لے کہ اس کا مقصد کیا ہے آگے کرنے کا، اس وقت تک اسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے قرآن کے حوالے سے بات ہو کہ قرآن میں ایسا آیا ہے یا اللہ تعالیٰ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ بغیر اس کے اپنی ایک جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جان بوجھ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن کی طرف کوئی بات نہ کی جائے. اب آتا ہے ترک الحدیث للقیاس، کہ رائے کے مقابلے میں حدیث کو ترک کر دینا. صحیح حدیث کا علم ہونے کے باوجود کسی امام یا مجتہد یا پیر یا مرشد کی رائے کو ترجیح دینا کبیرہ گناہ ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کیا چیز کہی گئی؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایمان لے آیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آداب بھی سیکھے جو ایمان لانے کے بعد اس شخص میں لازمی ہونے چاہیے. تو گویا قرآن مجید ہمیں ادب سکھانے کا بھی ذریعہ ہے اور ایمان لانے والے کے اندر وہ آداب ہونا لازم ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نہ ہی نبی کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو. یہ کتنی اہم بات ہے کہ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ میرے اعمال کہاں کہاں ضائع ہوئے. کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اوپر جانا، یعنی کہ بات ہو رہی ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، آگے سے کامنٹری کر دینا کہ میرا نہیں خیال کہ اب ایسا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں تھیں. یا ایک شخص حدیث یا قرآن سنا کر بات کر رہا ہو، اس کے مقابلے میں کہنا اچھا میں نے کہیں پر یہ کسی کا قول پڑھا تھا تو یہ اور ایسی بات ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی بات پر کان لگا کے اس وقت اس پر فوکس کرنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی نیت کرنا اور اسی پر ڈسکشن کرنا اہم ہوتا ہے. اس کے مقابلے پر قول، اقوال، کسی اور فلسفی کی کوئی باتیں لانا یا اسے کوٹ کرنا. کیونکہ بعض لوگ جو ہے جب بات ہوتی ہے حدیث کی یا قرآن کی تو وہ ریفرنس لانے لگتے ہیں. میں نے سوشل میڈیا پر ایک بندے کو سنا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا،
فلانا تو یہ کہہ رہا تھا. تو سوشل میڈیا پر آنے والے اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں، نہ تو وہ اسکالرز ہیں سارے کے سارے، نہ ہی وہ کوئی اتھینٹک دلیل ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں. پبلکلی کوئی بات کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ بات کہنے والا شریعت کے مطابق ہی بات کر رہا ہے، لہٰذا اسے مانا جائے. تو اس لیے وہ دلیل نہیں ہوتی. اس لیے جب کوئی ریفرنس کے ساتھ کوئی حدیث آ جائے یا قرآن مجید آ جائے تو وہاں اپنی رائے بھی نہیں دینی چاہیے کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. جیسے بعض دفعہ پردے کی بات آ جائے یا کوئی اور اسلام پر چلنے کی بات آئے تو فوراً کوئی ایک شخص بول اٹھتا ہے میرا نہیں خیال کہ دین میں اتنی سختی ہے کہ آج کل کے دور میں تو ممکن ہے ہی نہیں یہ اور یہ. مثلا حتیٰ کہ اگر یہی مشورہ دے دیا جائے کہ شادیوں میں مخلوط جو ہے گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ سیٹنگ ہونی چاہیے، مردوں اور عورتوں کا الگ الگ انتظام ہونا چاہیے، تو اتنی حیرت سے دیکھا جاتا ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا عجیب سی بات کر دی. آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ گیدرنگ؟ آج کون ایسے الگ الگ بیٹھتا ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ گویا یہ اعتراض کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر. گویا یہ اپنی عقل کو، اپنے رواج کو بہتر سمجھتے ہوئے، اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہوئے ایک طرح انکار ہی کرنا ہے اس بات سے کہ یہ آج کل کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے وہ عقل دے، وہ سمجھ دے، وہ عمل دے، مجھے وہ قوت دے کہ میں آج کے اس دور میں بھی اپنے آپ کو اس کا پابند رکھ سکوں. تو لہٰذا اس کے مقابلے پر اپنی بات نہیں کہنی چاہیے، چاہے آپ کو کہنے میں بہت معمولی لگتی ہے یہ بات، لیکن کتنی خوبصورت یہاں پر ہمیں ایک علم دیا گیا ہے کہ ادب کے ساتھ رہو جب ایمان لے آؤ. تو گویا اللہ رسول کی بات کا ادب ہے، پھر ان کے وجود کا، جیسے کہ صحابہ کرام تھے کہ وہ آپ کے مجلس میں ایسے بیٹھتے جیسا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اسی طرح ان کے آگے اپنی آوازیں اونچی کرنا یا کسی حکم کو سننے کے بعد اس پر بے ہنگم انداز میں ایک بحث کا سا انداز شروع کر دینا، ترکی با ترکی جواب دینا. یعنی ایک شخص ہوتا ہے جو بعض دفعہ علم سے وہ بات دوسروں تک پہنچا رہا ہوتا ہے کسی حدیث کو یا کسی آیت کو، باقی سارا مجمع بیٹھے ہوئے اس پر اعتراض کرنے لگتا ہے، اپنے اپنے جملے کسنے لگتا ہے اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے. ایمان کرنے لانے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی وہ اپنی بات کو اس طرح سے بیان کرے کہ گویا وہ حدیث اور قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے بات ہو یا حق کو نیچا دکھانے کے لیے بات ہو، چاہے ذہن میں نہ ہو یہ بات کہ ہم ہیں، لیکن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جو عملاً کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن اور حدیث کو بحث کے لیے استعمال کرنا اس کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. کیونکہ جہاں آپ بعض دفعہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ آپ نصیحت کر رہے ہیں اور دوسرا شخص مان کے نہیں دے رہا بلکہ وہ آگے سے آگے کچھ اور ہی بحث میں آ گیا، تو وہاں پر خاموش ہو جایا جائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ادب اسی میں ہے کہ اسے بحث مباحثے میں استعمال نہ کیا جائے. اسی لیے اگر کسی کو بتانا ہو ایسی مجلس میں جہاں پہ معلوم ہو کہ یہاں ایسا معاملہ ہوگا تو وہاں موقع دیکھ کر بات کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اس کو بحث اور تکرار کے لیے استعمال نہیں، یعنی کہ اس نے آپ کو پتا ہے وہ اعتراض کیا، پھر آپ ایک اور حدیث لے آئے، پھر اس نے رد کیا، پھر اس اپنی بات کچھ اور لے آیا. تو جہاں آپ دیکھیں کہ ماننا نہ ماننے والا ایک سین ہے تو وہاں پر اوائڈ کیا جائے. یعنی آپ نے ایک اچھے سے انداز میں بتا دیا اور پھر چھوڑ دیا، دوسرے کو فیصلہ کرنے کا موقع دے دیا، لیکن اس کو کسی بھی طرح سے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے کہ گویا ایک جنگ چھڑ جائے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کی جائے. ایک آدمی امام مالک رحم اللہ کے پاس آیا اور کوئی مسئلہ دریافت کیا. امام مالک نے بتایا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے. اس آدمی نے عرض کی کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام مالک رحم اللہ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. گویا وہ آپ نے اس کو ایک طرح سے ناگوار سمجھا کہ میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں اور تم اس پہ میری رائے پوچھ رہے ہو. جب حدیث ہی آ گئی تو اس کے بعد رائے کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ کسی بھی اسکالر سے، کسی بڑے سے بڑے مفتی سے جا کے آپ پوچھیں. مثلا جیسے ہی پوچھا جائے کہ سود تو حرام ہے،
آیت میں تو آ گیا. آپ کیا کہتے ہیں ویسے اس کے بارے میں؟ تو گویا جب حرام کہہ دیا کسی قرآن کی آیت نے، اس کے بعد کسی کی رائے اس کو بدل نہیں سکتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بہت بڑے مفتی کے پاس جا کے کہیں کہ ہاں میں نے سود کو اس لیے حلال سمجھا کیونکہ فلانے نے مجھے کہا تھا کہ وہ سود جو ہے وہ حلال ہے، لہٰذا میں نے مان لیا. تو اس لیے اس بات سے بچنا چاہیے کہ صحیح حدیث جہاں پر آ جاتی ہے یا قرآن کی بات آتی ہے وہاں پر کسی کی رائے بھی معتبر نہیں ہوگی، چاہے آپ لکھ کے فتوے لکھوا لیں اور پھر اسے سب کے سامنے پیش کریں کہ یہ ایسا اور ایسا ہے، یا کسی سے زبانی طور پر اپنی مرضی کا جواب لینے کی کوشش کریں. کیونکہ بعض لوگ حدیث کو چیلنج ہی اس وقت کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے مقابلے پر دوسروں کی رائے اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ جہاں میری مرضی کا جواب آ جائے گا میں اسے یہ کہہ کے لے لوں کہ میں نے تو فلانے سے پوچھا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، بھائی اب مجھے کیا پتا، میں نے تو اس کی مان لی. تو یہ بنی اسرائیل والا ایک رویہ ہوتا ہے کہ جب کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے سوال در سوال کیے تاکہ اس کام سے نکلا جا سکے، گویا بہانے بازی کی. اس لیے جو عمل کرنا چاہے وہ دیکھے اور بار بار دیکھے کہ قرآن اور حدیث میں، شریعت میں اس سے متعلق جو احکامات ہیں اس پہ شرع دل سے پھر ایمان لائے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے لیے اس پر عمل کو آسان کر دے. العمل بالبدعات، بدعات پر عمل کرنا. بدعات جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام ایمان والوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے فرض قبول فرمائیں گے اور نہ ہی نفل قبول فرمائیں گے. بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت چھوڑ نہ دے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا ہے. گویا بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف استغفار سے ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے لیے صرف استغفار کرنا کافی نہیں ہے، اپنے عمل کو بھی ریورس کرنا ضروری ہے، اس کام کو چھوڑنا ضروری ہے جس پر توبہ کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے؟ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے کیے اور اس کو کرنے کا حکم دیا وہ شریعت ہے، اور اس پر ثواب اور جزا جو بتائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ جس عمل پہ جیسے چاہے جزا دے اور جتنی چاہے دے. لیکن خود سے کچھ ایسے اعمال تجویز کر لینا اور اس پہ ثواب سمجھ لینا کہ اس کے اوپر اتنا ثواب ہے جبکہ اس کا شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر عمل ثابت نہ ہو، تو تمام وہ چیزیں جو ثواب حاصل کرنے کے لیے دین میں ایجاد کر لی جائیں وہ بدعات کہلاتی ہیں. اب بدعات وہ ہیں کہ جو شیطان کو بہت ہی محبوب ہیں، کیونکہ انسان گناہ پر توبہ تو کر لیتا ہے کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بدعات کو ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے لہٰذا وہ اسے گناہ نہیں سمجھتا، غلط نہیں سمجھتا اور اس پر اصرار کرتا ہے. اس لیے شیطان کو محبوب ہے کیونکہ وہ گناہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بدعات کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ لا علمی سے جنم لیتی ہیں. بدعات جنم لیتی ہیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی سے جنم لیتی ہیں، کیونکہ ہمارے والدین بھی یہ کوئی بھی عمل کیا کرتے تھے، مثلاً شبرات منایا کرتے تھے یا قل کیا کرتے تھے، برسیاں کیا کرتے تھے، یا کوئی بھی کسی بھی موقع کے اوپر یہ خاص عبادت کرتے تھے. ایک دو نفل پڑھ کے کھڑے ہوں، اس میں 40 دفعہ قل اللہ پڑھیں تو اتنا ثواب ملے گا، اتنے گناہ جھڑ جائیں گے. بہت سارے ایسے فضائل جو خود سے بنا لیے جاتے ہیں اور اس کے اندر اجر و ثواب بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ شارٹ کٹ میں آ کے ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ محنت بھی نہ لگے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ثواب دینا تو اللہ کا کام ہے، جب تک کسی عمل کے ثواب کی دلیل نہیں ہوگی اس وقت تک اس پر وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے. تو اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں ثواب دینے کا ذریعہ ہیں، ان کے اوپر فکس ہو جانا.
خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ مرنے جینے کی جو رسمیں ہوتی ہیں اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہمیں وہاں سے ملی ہیں کہ ہم کیونکہ ایک ہندو ماحول میں رہے بہت عرصے تک، ہم ایک ایسے کلچر کے ساتھ رہے جہاں پر ہندوانہ رسمیں بھی تھیں، سکھوں کے رواج بھی تھے، یا بہت سے ایسے غیر مسلموں کے ساتھ میل ملاپ تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا انہی کے ساتھ، تو وہ سارے بعض دفعہ کلچر جو ہیں وہ مکس ہو گئے۔ اب کلچر میں اور مذہب میں ہم فرق نہیں کر پاتے، اور لہذا ہم اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یوں کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے، جبکہ وہ کسی کے مذہب کے کلچر کا حصہ ہو سکتا ہے، کسی مذہب کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز حقوق اسلام میں نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مثلا یہ جو برسیاں منانے کا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی ہم نے وہاں سے ہی سیکھی ہوگی کہ ہندوازم میں ہوتا ہوگا کہ سالانہ کوئی روحیں آتی ہیں یا ایسا کچھ ہوتا ہوگا، یا چالیسواں منانا، یا اس کا جو طریقہ کار ہے کہ دیگے بنا کے سب لوگوں کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلانا۔ اور پھر اس پہ اور ظلم یہ ہے کہ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یا اللہ کا حکم نہیں ہے، اور کوئی اس کو کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے یا درست حدیث بتانے کی کوشش کرے، تو ہمارا اگلا سوال یہ ہوتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ مثلا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی برسیاں نہیں منانی چاہیے، چالیسواں نہیں کرنا چاہیے، تو سوال آتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر سارے خاندان والے ملنے ملانے والے جمع ہو جائیں، بیٹھ کر ایک پارا بانٹ لیں، اس وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں اور کھانا کھا لیں، تو یہ تو قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے اور کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل اس میں حرج کیا ہے یہ سمجھنا کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ ویسے ہی اپنے دوستوں کی، اپنے فیملی کی گیدرنگ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ سب لوگ کھانے پر انوائٹڈ ہیں، آئے ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں نیت ہے کہ آج ہم جن جن لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے دے کیونکہ کھانا کھلانے کا ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک فیملی گیدرنگ کریں اور سب کھانا کھا لیں بیٹھ کر۔ ہاں، حرج وہاں پر آئے گا جب آپ کسی ایونٹ کو خود سے ذاتی طور پر یہ سمجھیں کہ آج جو میں نے یہ ایونٹ ارینج کیا ہے، یہ جو سارے لوگ آئے ہیں، اور یہ سب میں نے جو ایک ایک سپارہ بانٹ کے سب کو کہا ہے کہ آپ سب سپارہ پڑھیں، جس میں آدھے لوگوں کو تجوید بھی نہیں آتی، پڑھنا بھی نہیں آتا، غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے خود یہ خواتین میں دیکھا ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی خواتین سے سپارہ سن لیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں تو وہ اتنا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا اس لمیٹڈ ٹائم میں ختم کرنا، تو وہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے اہتمام سے گنتیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ 8 قرآن ختم ہو گئے تو 10 قرآن ختم ہو گئے، پھر دعا کروائی جاتی ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ پھپھی نے 4 قرآن دیے تو خالہ نے 3 قرآن دیے ہیں، کس کو دیے ہیں، کہاں دیے ہیں، کیسے ہے؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثواب دینا اور اس کا طریقہ کا تعین کرنا اللہ کا کام ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40ویں اور برسیاں کی تھیں؟ پہلا سوال تو یہ آتا ہے، کیونکہ ہمیں تو کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اگر آپ نے نہیں کی تھی تو بات ہی ختم ہو گئی کہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ پھر دوسرا سوال آتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ سپارے بانٹ دیے جائیں اور سارے مل کر ایک قرآن کر لیں؟ ایک سپارہ ہی ختم ہی نہیں ہو رہا، جس نے اٹھا لیا تو دوسرے کو وہ دعوت دے کہ آؤ آدھا ایک پیج تم پڑھو ایک پیج میں پڑھوں۔ کیا ایسے قرآن کو پڑھنا درست ہے؟ کیا ایسا پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو تب یہ بات آتی ہے کہ اب کیونکہ یہ بات شریعت پر آ گئی ہے، لہٰذا اس جو موقع ہوگا اس پر اگر آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے اس طرح قرآن خوانی کریں، جو کہ قرآن خوانی کا یہ طریقہ رائج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ چیز جو ہوگی وہ بدعت بن جائے گی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ثواب کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، جو ہے یہ جو ایونٹ بنا کے کر رہے ہیں، تو یہ ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔
جو کہ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے، لیکن یہ کیونکہ شریعت نے اس کا طریقہ یہ متعین کیا نہیں ہے، لہٰذا طریقہ بھی اہم ہے کہ کوئی کام آپ جب کریں، اب اس میں کرنا پھر کیا چاہیے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ثواب بھی پہنچائے اپنے پیاروں کو، تو پھر دیکھیے کہ احادیث میں ایصال ثواب کے کیا طریقے آئے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا، مثلاً کسی کی طرف سے پانی لگوا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، اس کے لیے دیگیں چڑھانا ضروری نہیں ہے، یا اگر آپ کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی یتیم خانے میں دے دینا، وہ اس طرح کا عمل کریں جو اللہ کے ہاں بھی قبول ہو، اور آپ کا ریاکاری سے بھی بچیں، اور ان چیزوں سے بچیں جو صرف اور صرف ہم برادری کو اور معاشرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ماں کا دکھ نہیں تھا، اس نے 40واں ہی نہیں کیا، یا اس نے برسیاں نہیں کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں ریاکاری کا بھی بے حد جو ہے وہ دخل آ جاتا ہے، اور بدعت تو آ ہی جاتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب بدعات کا خاتمہ کیسے کریں؟ سنت کو عام کریں، جتنا سنت سے جڑ کے رہیں گے، جم کے رہیں گے، ہر موقع پر اس کو پکڑ کے رکھیں گے، چاہے دنیا کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دنیا کو جواب دینا چھوڑ دیں، ثواب دینا اللہ کا کام ہے، دنیا کیا کہے گی، کیا 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 نہیں کیا، یہ آپ دنیا کو جواب دے نہیں ہے، لہٰذا جو نیکی کریں وہ اللہ کی خاطر کریں گے اور سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اسے برکت بھی ہوگی اور خاندان کو سکھانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے جب اپنا موقع آئے، کیونکہ بعض دفعہ آپ دوسروں کو بھی تعلیم دیں اور اس وقت کے آنے سے پہلے تعلیم دیں کہ مرنے پر کیا کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق کیسے غسل ہوتا ہے، کفن کیسے دیتے ہیں، اس موقع پہ کرنا کیا چاہیے، کیا گٹھلیاں پھیلا دینا اور اس کے اوپر سب لوگوں کا بیٹھ جانا اور گٹھلیاں گراتے ہوئے باتیں کرتے رہنا، یا کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی تیسرا پڑھ رہا ہے، کوئی پہلا پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کرنا کیا ہے یہاں پر، یہ کیوں بکھیری گئی ہیں یہاں پر۔ تو یہ تو خود ایک پورا ٹاپک ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو جانے والا ہے وہ آپ کی بخشش کی دعا کا منتظر ہے، وہ آپ کے کلموں کا منتظر نہیں ہے۔ آپ اگر اس کی خاطر آئے تھے تو اس کے لیے فکر کریں اور اس کے لیے خوب بخشش کی دعا کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ کیا الفاظ ہونے چاہیے اس کے۔ تو اس موقع پر اس تمام اہتمام کرنا کہیں سے شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے جتنا سنت کو عام کریں گے انشاءاللہ تعالی بدعات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کو اپنی ذات سے شروع کریں، کیونکہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اپنے خاندان میں ہم ہمت ہی نہیں کرتے کہ کسی کو روکیں ایسے کاموں سے، تو اور پھر جب خود موقع آتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی کہ اب ہم وہ کام کر جائیں، تو اسی لیے لوگوں کو اس وقت کے آنے سے پہلے ایجوکیٹ کریں، اس وقت پہ ایک دم ہاتھ پکڑنا یا سنب کرنا یا سختی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگوں کو علم پہلے سے دیں گے اور اس کے لیے کھوج لگائیں کہ مجھے پتا ہو کہ صحیح سنت طریقہ کیا ہے، کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کہ جب کوئی معاشرے میں ایسے رواج ہوں تو اس میں سنت اصل کیا ہوتی ہے، اور پھر ہمت کر کے وہ کر جائیں۔ آپ کا ایک عمل جو ہے، جب اگر اپنی ماں کا انسان جو ہے وہ ایسا موقع آئے اور اس پہ وہ کہہ دے کہ میں 40واں نہیں کروں گا، میں برسی نہیں کروں گا، اور کوئی پوچھے کیوں اور جواب دے اس لیے کہ یہ سنت میں نہیں ہے، میں سنت کے مطابق چلنا چاہوں گا، تو یہ آپ کے لیے ابلاغ دین کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اسی طرح الحلف بغیر اللہ، غیر اللہ کی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری چیز، مثلا قرآن مجید، بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین، اولاد، بیوی، اپنی کسی بھی کی بھی قسم کھانا، اپنے بچے کی قسم کھانا، یہ تمام کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو گویا جو قسم کھائی جاتی ہے وہ ایک معزز چیز کی کھائی جاتی ہے، اور اس کا ادب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ قسم کہاں کہاں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ جو آخری صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اور بہت بڑی بڑی قدرتوں کی قسم کھا کے بات کی ہے، جیسے والفجر ہے، والعصر ہے، اور وہ وہاں بات کہی ہے جہاں پہ انسان کو بہت زیادہ تاکید کرنا مقصود تھا۔ تو لیکن ہر چھوٹی چیز کی قسم کھا لینا، چھوٹی بڑی بات پر قسمیں اٹھا لینا، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ قسم ایک طرح سے ایک انسان کی بات کو پختہ کرنے کا ایک اظہار ہے۔
جو کہ بہت ریئر ہونا چاہیے، یعنی زندگی میں کوئی بہت ہی بڑا موقع ایسا آ جائے تو وہاں پر صرف اللہ کی قسم کھا کے اپنا یقین دلانے کی کوشش کرنا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر چھوٹی بڑی بات پر یا اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے یا اپنی کوئی ایسی چیز بیچنے کے لیے جو نہ بک رہی ہو تاکہ لوگ یقین کر لیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دھوکہ دینے میں شمار ہوں گی۔ اور خاص طور پر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی قسم کھاؤ، اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی جان اتنی بہت کوئی معتبر ہے کہ اس کی قسم کھانا جو ہے وہ بنتا ہے، یا اسی طرح بچے کی قسم کھاؤ کہا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے، کانسیپٹ یہ لیا جاتا ہے کہ اگر میں نے کہا کہ جی میرے بچے کی قسم، تو اس کا مطلب ہے اگر میں جھوٹا ہوا تو یہ بچہ مر جائے گا یا اس کو نقصان پہنچے گا، اس لیے کہا جاتا ہے رکھ کے۔ تو یہ سب توہمات پر مبنی بات ہے، ایک غیر شرعی بات ہے، کیونکہ کسی اور کی قسم تو کھا ہی نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھانی چاہیے جب 100% انسان کو یقین ہو کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنانا یا دوسرے کو ہرانے کے لیے عدالتوں میں بڑے بڑے قسمیں کھا کر یا خاندانی مسائل میں اللہ کے قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولنا یا کسی کو دھوکہ دینا یا نقصان پہنچانا، یہ سب چیزیں غیر شرعی چیزیں ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور یہ کفر یا شرک تک انسان کو لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کو بیچ میں لا کر پھر وہ جھوٹ بات کرنا، یہ بہت ہی غیرت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اول تو انسان کو خود اتنا سچا ہونا چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو وہ سچائی ثابت ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے ہر معاملے میں سچا ہو، اور پھر چاہے اس کی بات، اس کی زد جو ہے اس کی اپنی ذات پر بھی آتی ہو تو وہ اس میں سچ بات کہنے والا ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھ سے ایسا ہوا تھا۔ جب انسان عام زندگی میں سچا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے معاملات بھی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب انسان جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی بڑی باتوں کا بھی یقین نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کر بھی بعض دفعہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر غیر اللہ کی قسم کھانے والے کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تو یہ عام کلچر، پھر وہی بات ہے، ہم نے کلچر سے بہت ساری چیزیں لے لی ہیں جس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو دین میں اس کی کتنی بڑی وعید آئی ہوئی ہے، لیکن ہم اسے سمجھتے ہیں یہ تو کلچرلی ہم نے ایسے ہی کہہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنے قسم میں یوں کہے کہ لات کی قسم، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تم سے جوا کھیلوں، تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق کفارے کے طور پر صدقہ کرنا چاہیے۔ کتنی اہم ٹپ ہے یہ والی، کہ اگر کسی نے ایسا آج تک کر لیا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ کہہ کر تجدید کرنی چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم اگر کسی نے کھائی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان پر گواہ بن سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل جانتے ہیں، نیتیں جانتے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے، اور کوئی گواہ نہیں بن سکتا ہمارا۔ تو اس لیے اگر ایسا ہوا تو تجدید کی جائے، اور اگر وہ کام جو شریعت نے گناہ کہے ہیں، جیسا کہ جوا کھیلنا ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے جو کہ گناہ تصور ہوتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا کسی کو آفر کرتا ہے آؤ ہم یہ کام کریں، تو اس سے کیا کہا گیا کہ اسے چاہیے کہ اس کا بھی کفارہ ادا کرے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا یا ایسی بات کہی دوسرے کو کہ آؤ ہم ایسا اور ایسا کرتے ہیں، تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف شریعت اگر انسان سے، جس کو وہ معمولی بھی سمجھتا ہے، عام باتوں میں سمجھتا ہے، یا کلچرلی وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو سبھی کر رہے ہیں لہٰذا وہ بھی اس سے ملوث ہو جاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اسے اس سے باز آنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، بلکہ کیونکہ وہ ایک نافرمانی میں ملوث ہوا ہے لہٰذا اس کو توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کر دینا چاہیے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کے لیے علم حاصل کیا جائے، کیونکہ جس کو یہی نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے
تو وہ تو دن رات کوئی نہ کوئی ایسی لاٹریاں نکالتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا بیچنے کے لیے ماچس کے اندر سے فریج نکل آتے ہیں، اور یہ وہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو جوا کے زمرے میں آتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو سود کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں نا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں مارٹگیج کا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ جاب ہے، اس سے مجھے پیسے ملتے ہیں، کیا یہ پیسے حلال ہیں حرام ہیں؟ اب وہ تمام وہ چیزیں جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کہا ہے یا گناہ کہا ہے، اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے، بلکہ غور سے دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی کوئی قسم زندگی میں میرے شامل تو نہیں ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی شکل بدل کے چیز وہی ہے، ہوا ہے جوا ہی، لیکن اب اس کی کیٹیگری کوئی اور بنا دی گئی ہے، یا اس کا جو چارم ہے وہ کسی اور طرح سے پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ آپ سودا خریدیں، کہا جاتا ہے آپ نے اتنے کا سودا خریدا، یہ سامنے جو ہے ایک باکس رکھا ہوا ہے، اس میں آپ ڈالیں اپنی پرچی، آپ کی گاڑی نکل آئے گی۔ سوال یہ آتا ہے کہ کون ہے جو مجھے لاکھوں کی گاڑی دے رہا ہو 10,000 کی خریداری پر؟ تو اگر میرے 10,000 میں نے خرچ کیے اور میری لاکھوں کی گاڑی نکلی، تو وہ 10,000 تو 50 لوگوں نے ڈالا تھا وہاں پہ قرہ، وہ ایک ہی آدمی کو کیوں ملی جبکہ 10,000 تو سب نے خرچ کیے تھے؟ تو یہ بہت ساری ایسی قسمیں ہوتی ہیں جس میں شریعت کے مطابق سمجھنا چاہیے انسان کو کہ کیا یہ چیز جو ہے وہ گناہ میں شمار تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ مفادات کی آڑ میں آ کر بہت سارے ایسی آفرز آ رہی ہوتی ہیں انسان کو، تو اس لیے اس میں بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر ہے التکذیب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانا۔ تقدیر کو جھٹلانے والے کی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا۔ کیا بات ہے؟ دوبارہ غور سے سنا جائے کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی جو والدین کا نافرمان ہے۔ تو گویا تقدیر کو جھٹلانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، احسان جتلانا، یہ ایک کیٹیگری میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں سے ہر ایک کو الگ الگ چن کے دیکھا جائے کہ کیا میری زندگی میں ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے جو میری عبادت کو ضائع کرنے والا ہو، کیونکہ بعض لوگ عبادت میں بہت اچھے ہوں گے لیکن والدین کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سلوک نہایت ہی تحقیر پر مبنی ہوتا ہے، نافرمانی پر مبنی ہوتا ہے، والدین کا خیال نہیں کرتے، بڑھاپے میں ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ بہت لمبی لمبی عبادت پہ چلوں پہ نکل جاتے ہیں لیکن پیچھے کیا والدین یا کیا گھر والے مشکل میں ہے اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں اور والدین کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے تنہائی کے اندر، یا ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا جذباتی کیفیات ہیں، وہ کس طرح منتظر ہیں، آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، یا اسی طرح وہ جو چاہتے ہیں ہم سے وہ ہم کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے، یا والدین بعض دفعہ بہت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستوں میں آ کر، اپنی مرضیوں میں آ کر، دنیا داری میں آ کر کہ فلانا دوست یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے چل پڑوں، والدین کو دکھی کرتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو معمولی نہیں ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے یہ میرا پرسنل پرائیویٹ گھر کا معاملہ ہے، میں والدین سے جیسے چاہے بات کروں، جو چاہے کروں، ان کے آگے آواز اونچی کروں، ان سے شکوے کروں، ان کے بڑھاپے میں ان کو کمزور دیکھ کر ان کے پر قابو پانے کی کوشش کروں۔ یہ سب چیزیں انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ جو احکامات ہیں والدین سے متعلق یہ شریعت میں اللہ نے لاگو کیے ہیں ہم پر، یہ کسی ملک کا قانون نہیں ہے۔ تو جس کا قانون ہم توڑیں گے تو اسی کے ساتھ اس کی جو سزا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ملے گی۔ اسی طرح احسان جتلانے والا، یعنی کوئی بھی شخص ہے جس پر اللہ نے احسان کیا، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرے۔ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا آپ کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی دیں اس کے اندر سے، چاہے کسی کو کوئی عہدہ ملا وہ اس سے کوئی فیض پہنچا سکتا ہے پہنچائے، کسی کو علم ملا، کسی کو صلاحیت ملی، جو کچھ ملا ہے، لہٰذا دوسروں پر احسان جتانا یہ تو اللہ کے احسان کی ناقدری ہے،
کیونکہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں موقع دے دیا یا ہمیں وہ چیز عنایت کر دی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہایت ناپسند ہے کہ کوئی شخص کسی کو احسان جتائے جب اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے یا کوئی معاملہ کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی محسن ہے اور کبھی اپنے بندوں پر احسان نہیں جتاتے. کیا خوبصورت صفت ہے اللہ کی کہ وہ دے کر بھی کبھی اور وہ کافر کو بھی دیتا ہے اور ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. لہٰذا کچھ لوگ عادتاً بات بے بات اپنی اولاد تک پہ احسان بہت جتاتے رہتے ہیں. ہم نے تم پر پیسہ خرچ کیا اور تم ہو کے ایسے ہو، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا اور تم ہو کے ایسے ہو. تو کسی بھی طور پر اگر یہ عادت ہے یا کوئی بھی، بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے گھر والوں پہ پیسہ خرچ کر کے، جو کہ ان کا فرض ہے کرنا، اس کو جتاتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جس میں احسان جتانے کا پایا جائے، کوئی ایسا جملہ یا ایسا رویہ، اس سے باز آ جائیں. اپنی آخرت کی فکر ہے تو اس سے باز آ جائیں، کیونکہ ہمیں احسان کرنے والے کی طرف سے کوئی توفیق مل گئی ہے تو یہ ہم پر احسان ہے اللہ کا. اسی طرح تقدیر کو جھٹلانے والا بھی جو ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا راز ہے. یہ اللہ کا وہ راز ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ اس نے ہمیں اس پر مطلع نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں اور اس میں اللہ کی وہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ کل کیا ہوگا، اگلے لمحے کیا ہوگا، شادی کب ہوگی یا کاروبار کب ہوگا، کاروبار میں خسارہ ہوگا کہ فائدہ ہوگا. یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا پہلے سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ جو راز ہے وہ راز ہے کہ جو انسان کو اگر بتا دیا جائے اور وقت سے پہلے بتا دیا جائے تو شاید انسان خود ہی اپنا نقصان کر لے گا جو کہ نہیں ہونا تھا، یا انسان اس حالت میں آ جائے گا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکے گا. تو اس لیے اللہ کی تقدیر پر پکا یقین ہونا کہ جو میرے حق میں اللہ نے لکھا وہی میرے لیے خیر تھی، اور جو میں چاہتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہو کہ یہ وقتی طور پر ہے لیکن اصل میں وہ انجام کے اعتبار سے میرے لیے خسارہ ہو. لہٰذا اللہ نے جو ہمارے نصیب لکھے ہیں بہترین لکھے ہیں. ان نصیبوں میں اگر کہیں پر آزمائشیں ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں، کہیں کوئی مشکلات ہیں تو وہ آخرت کی مشکلات کو کم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہیں تو وہ آسانیاں بھی اللہ نے کسی مقصد سے دی ہیں تاکہ ہم آسانیاں تقسیم کرنے کا ذریعہ بن جائیں دوسروں کے لیے. تو یہ ہے وہ بات کہ جس کو جو ملا وہ اللہ نے تقسیم کیا. لہٰذا تقدیر کے شکوے کرتے رہنا، ہر بات پہ ذرا سا کوئی آزمائش آ گئی، ذرا سا کوئی دکھ پہنچا، فوراً اپنی تقدیر کو کوسنے لگنا یا اس میں شکوہ کرنا، اگر میری شادی یہاں نہ ہوتی تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شریعت میں منع ہیں کیونکہ یہ تقدیر کے خلاف ہے بات. اسی لیے جو کاش کا لفظ ہے وہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ مومن کا کہنا یہ ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے. میں کچھ بھی کر لیتا، میں اس نقصان سے، اگر میرے نصیب میں نقصان لکھا تھا، میں بچ نہیں سکتا تھا. اور جو چیز مجھے نہیں ملنی تھی وہ میں لاکھ کوشش کر لیتا وہ مجھ تک نہیں آنی تھی، کیونکہ اللہ نے ایک تقدیر معین کی ہے. لہٰذا جس کو جتنا تقدیر پر یقین آتا جاتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ غم سے نکل جاتا ہے، وہ حسد سے نکل جاتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جلنے کڑھنے سے نکل جاتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو استعمال کرنا خوشی سے سیکھ جاتا ہے. جس کی جتنی ضرورت تھی، جس کے حق میں جو بہتر تھا وہ اللہ نے دیا ہے. اور یہ اللہ پر مکمل توکل اور یقین ہونا چاہیے کہ میری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے کسی سے حسد کر کے کچھ نہیں ملے گا، مجھے لوگوں کی طرف دیکھ دیکھ کر اپنی نعمتیں، اپنی خوشیوں کو ضائع کرنے سے کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ انسان اپنی نعمت کو بھی ناقدرہ بنا لیتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. جو اس کے پاس ہے نظر نہیں آتا، جو دوسروں کے پاس ہے وہ بہت لگتا ہے. تو اس لیے جیسے جیسے انسان کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں راضی ہوں آپ کے رب ہونے پر، شکر الحمدللہ کہ آپ میرے رب ہیں، میری تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، خزانے آپ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اگر کوئی چیز لگے ایسی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید خیر لکھ دے
تو اس کے لیے اللہ سے رجوع کریں، اس سے دعا کریں، کیونکہ دعا وہ واحد چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، یا اللہ میرے نصیب میں لکھی بدبختی کو خوش بختی سے بدل دے۔ تو اور جو خوش بختی لکھی ہوئی ہے اسے سلامت رکھنا، کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے اعمال سے خود کو بدبخت بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے تقدیر میں اگر کوئی مشکل رکھی ہے تو ہمارے بھلے کے لیے رکھی ہے، کیونکہ ہمیں گناہوں کے کفارے چاہیے تھے، ہمیں ہلکا ہو کر جانا تھا۔ اسی لیے وہ چیز بھی آتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ نے کسی کا کوئی مقام اپنے ہاں لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اعمال سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے، بیماریوں میں ڈالتا ہے، اور وہ اس کو سہتے ہوئے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس اعلیٰ درجے کو پا لیتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے جہاں اللہ نے لکھا تھا۔ لہٰذا یہ اسی کو سمجھ میں آئے گی بات کہ جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی ہوتی ہے۔ جب وہ نوازتا ہے کسی کو تو ہم نہیں جانتے اس نے کسی کو کیوں نواز رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کسی کو بیمار کیوں کیا ہے، کسی کو غریب کیوں رکھا ہے، کسی کو کمزور کیوں بنایا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی سب سے بڑی خیر تھی۔ لہٰذا لوگوں کو دیکھ کر تبصرے کرنا یا اپنے بارے میں تبصرے کرتے رہنا اور جو ملا ہو اس سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے ایمان کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ ہم نے آج تک کوئی بھی جو گناہ کیا، چاہے وہ صغیرہ تھا یا کبیرہ تھا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری جہالت کو وہ ہم معاف کرائیں، اور ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے حق میں جو ہم نے کمی کی، اس کے دین کے حق میں جو ہم سے کمی ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور آگے ہمیں بہترین اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر عثمان باجی، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا ضروری ہے غفلت سے نکلنا، اور اس سے نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سیشنز ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ کسی تحفے سے، کسی بہترین چیز سے کم نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہماری نظروں میں، ہمارے دلوں میں ہلکے ہو گئے ہیں اور ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ تو یہ ایک اچھے ریمائنڈرز کی طرح ہمارے پاس سیشنز ہوتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، میں اس پہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نکالنے کے مواقع دیتے ہیں جس کو ہمیں اویل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں ہمارا بیٹھنا، اور ہمیں عمل کی توفیق دیں، ہماری غفلتوں کو دور کر دیں، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔